میں وفادار ہوں شبیر کا، ہاں میں عزادار ہوں شبیر کا، مونس و غمخوار ہوں۔ غیبت کرنا، غیبت سننا دونوں برابر کے گناہ ہیں، دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی مجلس میں جہاں غیبت ہو رہی ہو اس مجلس کو ترک کر دیں یا ٹوک دیں کہ یہاں پہ غیبت نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے شخص کی 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی نمازیں 40 روز تک قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی دعائیں 40 روز تک قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اگر غیبت کی تعریف کی جائے کہ غیبت ہے کیا؟ غیبت کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کرنا، وہ عیب بیان کرنا جسے سن کے اسے خود اچھا نہ لگے، ایسا عیب جسے سن کے وہ خود اس کو اچھا نہ لگے، وہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، غیبت کرنا یعنی اپنے سگے بھائی جو مر چکا ہو اس کی بوٹی کھانے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا گناہ، سگے مرے بھائی کی بوٹی کھانے کے برابر غیبت ہے۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک عارف کی کسی شخص نے غیبت کی۔ وہ عارف اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بیٹے سے بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گھر میں سب سے اچھی قالین کو پیک کرو اور اس شخص کے یہاں تحفہ بھیج دو۔ سب سے اچھی قالین پیک ہوتی ہے، جس نے غیبت کی تھی اس کے گھر وہ قالین تحفے کے طور پہ جاتی ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے مولانا، آج میرے ہاں اتنا اچھا تحفہ کیوں آیا ہے؟ تو عالم دین فرماتے ہیں کہ تیرا میرے اوپر احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ تو نے میری غیبت کی، یعنی تو نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامے میں بھیج دیں اور میرے گناہ تو نے اپنے اعمال نامے میں لے لیے۔ معصومین کی روایت ہے کہ روز محشر بندے اپنے اعمال نامے کو دیکھ رہے ہوں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یا پروردگار عالم، میں نے چوری نہیں کی، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، یہ میرے اعمال نامے میں کیوں لکھا ہے؟ تو آواز پروردگار آئے گی کہ تو نے جس شخص کی غیبت کی تھی یہ اس کے گناہ ہیں۔ غیبت کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جس کی تو غیبت کر رہا ہے اس کے گناہ تیرے اعمال نامے میں آتے ہیں اور تیری نیکیاں اس کے اعمال نامے میں چلی جاتی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کتنا زیادہ گناہ ہے، کتنا زیادہ اس کی سزا ہے غیبت کرنے کی۔ غیبت کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، معصومین کی روایت ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے غیبت کرنے والا جائے گا، اور اگر توبہ کر لیتا ہے، توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے تو جنت میں جانے والوں میں سب سے آخری ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر غیبت کا ٹیگ لگ چکا ہے۔ اب توبہ کیسے ملے گی؟ ہم نے غیبت کر لی، اب ہم پچھتا رہے ہیں، ہمیں توبہ کیسے ملے گی؟ توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے جس سے غیبت کی ہے آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کو بتائیں کہ آپ نے اس کی کیا کیا غیبت کی اور اس سے معافی مانگیں۔ اگر وہ شخص آپ کو معاف کر دیتا ہے تو ہی پروردگار عالم آپ کو معاف کرے گا۔ اگر وہ شخص آپ کے بیچ میں نہیں رہا جس کی آپ نے غیبت کی ہے، رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے، حالات مشکل ہیں، آپ اس سے نہیں مل پا رہے ہیں، تو آپ نے اس کی جتنی جہاں برائیاں کی ہیں اس سے بڑھ کے، اس سے زیادہ آپ اس کی اچھائیاں بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں، نیک نیتی سے کرتے ہیں اور آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو آپ اپنے کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔